اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سیدی رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ضرور پڑھائیں اور بار بار پڑھائیں، بلکہ گھر میں دیوار پہ لگا دیں، اور اپنے بچوں کو اس میں سیدی رسول اللہ نے جو احکامات فرمائے ہیں، جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کائنات میں اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ مدلل، اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ مکمل خطبہ موجود نہیں، جو تمام انسانیت کو، پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشنز کو، پوری دنیا کے چارٹرز کو، پوری دنیا کے قوانین کو سپر سیڈ کرتا ہے۔ ان سب ساری دنیا کے قوانین، اگر ان میں کوئی خیر ہے تو نکلی خطبہ حجۃ الوداع سے، اور وہ اتنا بڑا تحفہ سیدی رسول اللہ نے اس امت کو دیا ہے، اور ہم اس سے اس طرح محروم ہیں جیسے ہماری یہ قوم علامہ اقبال کو اس سے کوئی فیض ہی نہیں لیا۔ اس نے سیدی رسول اللہ کی سنت اور سیرت اگر آپ کو بہت طویل لگتی کہ میں ساری سنت کیسے پڑھوں، سیرت کیسے پڑھوں، تو اس کا سارا نچوڑ 23 سال کی سیدی رسول اللہ نے جو تربیت اور حدیث مبارکہ، جو پورا قرآن جو نازل ہوا، اس کا آسان الفاظ میں جو نچوڑ ہے وہ سیدی رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا۔ تو وہ 2-2.5 صفحے کا ایک خطبہ، وہ انسان کی پوری انسانیت کی تقدیر اور تاریخ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلمان سلطنتیں ماضی میں جتنی بھی بنی ہیں، انہوں نے جو بھی اسلامی قوانین اور معاشروں کے اندر جو رواج قائم کیے گئے ہیں، ان سب کی بنیاد خطبہ حجۃ الوداع تھی۔ وہ جو آج کے دور کے اندر گولے کالے اور گورے کی لڑائی ہو رہی ہے، قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس وقت سیدی فرما رہے ہیں نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، سپاہی تقوی کے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا قیامت تک کے لیے۔ مسلمانوں میں تو یہ کالے گورے کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ آج جو پوری دنیا میں حقوق نسواں کے لیے، فیمنزم کے لیے اور عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس وقت سیدی نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے ساتھ معاملہ رکھو، تم ان کے ذمہ دار ہو۔ جھگڑا ہی ختم کر دیا ساری بات، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جو کچھ سیدی رسول اللہ نے اور اللہ نے بتا دیا ہے، جو پورا اکنامک سسٹم ہے دنیا میں آج قائم ہے، سیدی نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام سود آج میرے پیروں تلے، آپ نے اس طرح پاؤں مارا، فرمایا آج میرے پیروں تلے، آج کے بعد سود حرام کر دیا۔ پوری دنیا کا اکنامک سسٹم سوچو، اب فارغ ہو گیا اسی خطبے کے بعد، جس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے۔ پوری دنیا میں جو زمانہ جاہلیت کے انتقام کے قتل ہوتے ہیں، انتقام کی جنگیں ہوتی ہیں، آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں خاندان در خاندان، نسلیں در نسلیں ختم ہو جاتی ہیں دوسرے کو قتل کرنے میں۔ کون سا گاؤں، کون سا علاقہ، کون سا جاننے والا ہے ہمارا علاقہ جس کے علاقے میں نسل در نسل جنگیں، لڑائیاں نہیں چل رہی، دشمنیاں نہیں چل رہی۔ سیدی نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام خون میرے قدم ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا تمام خون ختم ہو گئے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا خاص طور پہ یہی بات آپ نے، خبردار میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج پوری امت کا کیا حال ہے، ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں۔ ہر وہ کام جو آج دنیا میں مسلمان کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں سیدی نے جو منع فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ صاف لکھ دیا۔ وہ ایک خطبہ کافی ہے تمہاری زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر پورا قرآن بھی نہیں جانتے ہو، اگر پوری حدیث بھی نہیں جانتے ہو، تو اس ایک خطبے کو حفظ کر لو، اور تمہیں زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس خطبے کی کوئی آیت، کوئی لائن، کوئی سطر، کوئی تحریر، کوئی اس میں بیان کیا ہوا سیدی کا کوئی بیان تمہیں وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ یہ خطبہ سیدی نے جب دینا شروع کیا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ اگلے سال میں تم میں نہیں ہوں گا، اور
صحابہ سن کے رونے لگے. اگلے سال تمہیں نہیں ہوگا. تم میں جو موجود ہیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان تک پہنچا دیں جو تم میں یہاں موجود نہیں ہے. اب سوچو اللہ کا کرم اور فضل. کوئی کتاب لے کے لکھ تو نہیں رہا تھا جو سیدی فرما رہے ہیں. 1,25,000 صحابہ وہاں موجود تھے اور اللہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اس طرح اتار رہا تھا جیسے حفظ ہوتا جا رہا ہے, USB پہ جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتے جا رہے ہیں. ایک ایک لفظ اس کے نقطے کے ساتھ محفوظ ہے. کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی کہ سیدی نے کیا فرمایا تھا, یہ لائن پہلے تھی, یہ پہلے کہا تھا, اس میں ایسے کہا تھا, اس میں ایسے کہا تھا. کیونکہ وہ پیغام ہی اس قسم کا تھا, ایسا تھا کہ جس کی بنیاد, جس کے اوپر پوری آئندہ آنے والی مسلمان تہذیب کی بنیاد رکھی جائے. مسلمان معاشرے بننے ہی اس کے اوپر تھے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے نظام میں خطبہ حجۃ الوداع کو غائب ہی کر دیا. کہیں پہ آپ کہیں نہیں نظر آتا. UN چارٹر کی بات ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنز کی بات ہوتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع مکمل کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بھی بنانا ہے تو خطبہ حجۃ الوداع بہت کافی ہے. 2 صفوں کا کانسٹیٹیوشن بھی بن جائے. اس میں کوئی قانون ایسا نہیں. سوچیں, اکنامک سسٹم ڈیفائن کر دیا, اس میں ہیومن رائٹس ڈیفائن کر دیے, اس میں عورتوں کے حقوق ڈیفائن کر دیے, اس میں تمام کرمنل لیگل پروسیجرز ڈیفائن کر دیے گئے. اس کے اندر تمام ہیومن ویلیو, تمام عقیدے, تمام عقائد, اللہ کی توحید, سیدی رسول اللہ کی رسالت, مسلمان معاشروں کی تعمیر, آپس میں رشتہ داریاں, تعلقات, سب بیان فرما دیے. اسی لیے جب یہ اتنا مکمل ہو کہ جب سیدی نے بیان فرمایا تو اس کے بعد آیتیں نازل ہونی شروع ہوئیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے فتح دے دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو اللہ کے دین میں داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, تو تسبیح کریں اپنے رب کی اور استغفار کریں, اور آپ کا رب جو ہے بڑی توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے, بہت زور سے خوش ہوئے جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی. اللہ نے ماشاءاللہ لاکھوں مسلمان اب اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. سیدنا ابوبکر رونے لگے. سارے صحابہ حیران ہوئے, یہ تو خوشی کی خبریں, خوشی کی آیتیں, آپ رو کیوں رہے؟ وہ رازدار تھے نا, یہ تو نہیں سمجھتے اس کا مطلب کیا. اس کا مطلب ہے سیدی کے جانے کا ہوتا ہے. تو یہ رازدار دوستوں کو معلوم تھا کہ خطبے کا کیا مطلب ہے. اس موقع سے پہلے یہ خطبہ دیا گیا تھا. اس کی اہمیت دیکھو کیا, اس کا مقام دیکھو کیا. جس کے بعد اللہ نے وہ آیتیں نازل فرما دی کہ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں دوسری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی, مکمل نعمتیں تم کو عطا کر دی. اپنے سیدی بھی دے دی, اپنے پیارے محبوب بھی دے دیا, ان کا دین بھی دے دیا. وردیت لکم الاسلام دینا, اور آج کے بعد اللہ نے صرف اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. یہاں سے سارے پرانے دین کینسل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی تو اللہ کا دین ہے, یہودی بھی تو اللہ کا دین ہے, پہلے والے بھی تو, سب بھی تو اپنے اپنے طریقوں سے اللہ کو مانتے ہیں. نہیں, یہاں سب کینسل کر دیا, یہ سب کینسل ہوتا ہے. اب اللہ کے نزدیک دین وردیت لکم الاسلام دینا, اللہ راضی صرف اس بات پر ہے کہ تمہارے لیے اسلام دین ہے, دین اسلام ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب نیا جو انہوں نے فساد دنیا میں شروع کیا ہے دین ابراہیمی کے نام کے اوپر کہ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کو جمع کر رہے ہیں, وہ اس آیت کی نفی کر دیتا ہے. وہ اس آیت کی لہذا مسلمان اسے قبول کر ہی نہیں سکتے. کوئی دین ابراہیمی اب ہمیں نہیں چلانا ہے. اب ہمارا دین دین اسلام ہے, وہ جو سیدی رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا. سیدنا عیسیٰ والا اور سیدنا موسیٰ والا دین اب کینسل ہو گیا. خطبہ حجۃ الوداع نکالنا, خوبصورت سے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالو, اس کو خوبصورت ڈیزائن کر کے اس کی PDF بھی بھیجو سب کو, اور اس کو پرنٹ بھی نکال کے دو, اپنے گھروں میں فریم کر کے لگائیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیں, روز پڑھا کریں, جب موقع ملے اس کو دیکھیں اور پڑھیں آپ کو زندگی میں. اور کوئی ڈاکومنٹ آپ نہ بھی پڑھا ہوا آپ نے تو سیدی کا یہ خطبہ جو ہے
آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. باقی کردار ہے, ڈیوٹی کرو جو لکھا ہوگا. اس میں پورے اسلامک نظام بنانے کی طریقہ بتایا ہوا ہے, اسلامک اکنامک سسٹم, اسلامک سوشل سسٹم, اسلامک کرمنل سسٹم, تو پوری سوسائٹی کیسے تخلیق کرنی ہے, مردوں اور عورتوں کا ریلیشن شپ کیا ہوگا, کالے اور گورے اور قومیت اور لسانیت اور فرقہ میں آپس میں تقسیم کیا فرمایا, فرقہ واریت سے منع فرمایا. ایسا نہ تقسیم کر کے ایک دوسرے گردنیں کاٹ دی. آج کل ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ میرا فرقہ ٹھیک, تو کافر, تو کافر, تو کافر. تب کسی کا تعلق سیدی رسول اللہ سے نہیں ہے جو اس بنیاد کے اوپر سیدی رسول اللہ کی امت کو تقسیم کرتے ہیں. تو اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا. سیدی نے اتنا پیارا تحفہ آپ کو دیا, اس کو اپنی زندگیوں سے باہر نہ نکال دیں. ابھی تک ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. بچے جب پڑھنے لکھنا سیکھ جائیں تو ان کو اس میں سے جو آسان باتیں ہیں بچوں کو سکھائیں. جس طرح بچے بڑے ہوتے جائیں گے ان کو گہری باتیں سمجھ آئیں گی. اور پھر یہی معاملہ کہ دھیان رکھیں بہت اس بات کا کہ جو کچھ اس میں فرمایا گیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے, اللہ کے حوالے سے, حقوق اللہ کے حوالے سے, اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بار بار سیدی تاکید فرما رہے ہیں. عورتوں کا دھیان رکھنا, عورتوں کے معاملے میں سختی نہ کرنا. یہاں قانون سازی کر کے آپ عورتوں کے حقوق نہیں دے سکتے. عورتوں کے حقوق صرف اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ اللہ سے ڈرے ان کے معاملے میں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا عورتوں کے معاملے میں, اس کو جو مرضی قانون بنا دے, نہ وہ عورتوں کو کبھی انصاف, نہ کبھی عورتوں کو انصاف ملے گا, نہ فیمنزم کی موومنٹ سے, نہ لبرل ڈیموکریسی, کسی عورتوں کو مل ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ یہ تحریکیں اور موومنٹس ہیں وہاں سب سے زیادہ رسوا عورت کی پناہ وہیں پہ ہے جہاں پہ مرد اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اس بات سے خوف کھاتے ہوں کہ اللہ آخرت میں ان سے سوال کرے گا کہ تمہاری عورتیں جو تمہاری ذمہ داری پہ دی گئی تھی تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا تم نے اپنی 2 بیٹیوں کو یا اپنی 2 بہنوں کو عزت کے ساتھ بڑا کر کے ان کی شادیاں کر کے گھر آباد کی. اگر کی تو پھر سیدی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, اگر نہیں کی. کل مجھے کسی نے بھیجا, استغفر اللہ رب العالمین, میرا وجود ہی کانپ گیا کہ ایک بھائی مرا تو ایک عورت نے اصرار کیا کہ میں بھائی کے ساتھ جنازے پہ جاؤں گی. بھائی مر گیا تھا, خیر خاندان والے تھے, بہت لوگ تھے. جنازے پہ جب قبر میں اس کو دفن کرنے لگے تو عورت پیچھے کھڑے ہو کے اونچی آواز میں اللہ سے بات کرنے لگے, میرے مالک, اس شخص نے 30 سال تک میری ماں کا اور میرا حق مجھے نہیں دیا, اب یہ قبر میں جا رہا ہے, اس کے ساتھ بھی اسی طرح سختی کرنا جس طرح اس نے ساری زندگی میری ماں کے ساتھ اور میرے ساتھ سختی کی اور ہمارا حق نہیں دیا. استغفر اللہ رب العالمین. اب کدھر جائے گا؟ اب تو شکایت بھی نہیں کر سکتا, اب تو کفارہ بھی نہیں دے سکتا. یہ سب سے بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بہت سختی کرتے ہیں, چاہے کسی شکل میں, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے ماں ہو. اس معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہو. حکم فرمایا اللہ سے ڈر کر رہو, یا سختیاں نہ کیا کرو. صرف اس لیے کہ تم طاقتور اور کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کرو. پورا معاشرہ نہ وراثت دیتے ہیں, نہ جائیداد میں حصہ دیتے ہیں, نہ ان بیچاروں کے ساتھ ان کا حق و حقوق دیتے ہیں, نہ ان کو راضی کرتے ہیں, نہ خوش کرتے ہیں. ایک عورت روتی بھی سیدنا عمر کے پاس آئی, بوڑھی ہو گئی تھی, مطلب بڑی عمر کی تھی, اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے. روتی بھی آئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہتا ہے. سیدنا عمر نے اس کے شوہر کو بلایا, کیا بات, یہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اس میں میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا, مجھے پسند نہیں ہے یہ عورت, اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری عورت. سیدنا عمر نے اس کو سخت ڈپٹ دی, فرمایا کہ جس نے اپنی ساری جوانی تم پہ اور تمہارے بچوں پر لگا دی, تمہارے گھر کو آباد کیا, تمہیں خوشیاں دی, تمہارے گھر کو, تمہارے بچوں کو آباد کیا, تمہاری نسلیں سے آگے چل رہی ہیں, یہاں پہ جب بیچاری اپنا سب کچھ تمہیں دے کے کمزور ہو گئی ہے اور تمہارے آسرے پر ہے اور تمہاری محبت کی طالب ہے, تو تم اس کو دھتکار کے دوسری عورت لانا چاہتے ہو. کر سکتے ہو, لیکن کس قدر اخلاقی بددیانتی ہے یہ کہ تم اس طرح کا ظلم اگر اپنی اس کی بیوی کے ساتھ کرو, صرف اس لیے کہ بیچاری ساری زندگی کھپا کے تمہاری خدمت کر کے حق ہو گئی. اس وجہ سے لانا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ حسینہ جمیل ہے, جو کہ آج کل سب کے دماغ میں. سیدنا عمر نے سخت ڈپٹ دی, جاؤ تو ساری کو لے کے جاؤ, اس کی عزت کرو, اس کی آخری زندگی, اس نے ساری زندگی اپنی زندگی کا بہترین وقتوں میں کی, ہم آخری وقت میں اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ معاملہ جو ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ کوئی قانون نہیں ہے جو ایک لکھا ہوا ہے کہ ایسے کریں تو ایسے کریں تو ایسے کریں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے
ہر کنڈیشن ڈفرینٹ ہے، ہر کیس ڈفرینٹ ہے. ہر معاملے میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے جب یہ کیس جائے گا تو آپ کیا فیصلہ کریں گے. بس آپ خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے. ہمارے یہاں ظلم کی انتہا ہے ظلم کی. بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں تو بیٹے کو زیادہ اچھا کھلاتے ہیں، بیٹی کو کم کھلاتے. ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو نرس آ کے مجھے بتا نہیں رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں نرسز. میں نے کہا اللہ رحم کرے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہوگی. میں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے؟ ہاں بچہ ٹھیک ہے. ماں ٹھیک ہے؟ ہاں ماں ٹھیک ہے. پھر کیوں گھبرائی بھی کیوں؟ بیٹی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خوشی سے چلانے والا، اللہ کا شکر ادا کروں. پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں شاید تعلیم سے کوئی فرق پڑتا ہے، تعلیم یافتہ ہونے کا کوئی فرق ہے. یہ تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ تو کچھ اور ہے. یہ معاشرے میں عام بات ہے ہمارے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی، بے دھیانی میں بھی، نہ لا علمی میں بھی لوگ بچیوں پہ، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ سے ڈر کے رہو اس معاملے میں، اور سیدی کے خطبے کو سینے سے لگا کے رکھو. تمہارے لیے دیا گیا ہے، اس لیے نہیں دیا گیا کہ صرف کتابوں میں پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز کی کتاب میں 8ویں میں پڑھ کے امتحان دے، اس کے بعد زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.